الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا باب ہے رؤیت انبیاء و ملائکہ، کیا فرشتوں کو اور انبیاء کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ فرمایا رؤیت انبیاء و ملائکہ و ارواح کا معاملہ کشف سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے فوت ہو گئے، عام مسلمانوں کی روح ہوں یا عام ارواح ہوں یا انبیاء علیہ السلام کی ارواح ہوں یا فرشتے، تو اس معاملے کا تعلق کشف سے، کشفاً دیکھا جا سکتا ہے، ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ چیزیں مقصود بالذات نہیں، یعنی اس مقصد کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کرتا کہ ارواح نظر آئیں یا فرشتے نظر آئیں، یہ کوئی مقصود بالذات نہیں ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں کبھی اس طرح کے مسافر کو یہ نعمتیں ضمناً حاصل ہو جاتی ہیں، مقصد تو ہوتا ہے رضا الہی، لیکن جب سینہ منور ہو جاتا ہے، قلب روشن ہو جاتا ہے، تو یہ نعمتیں ضمناً ساتھ اضافی طور پر حاصل ہو جاتی ہیں۔ پچھلے کئی ابواب میں بیان ہو چکا ہے کہ تصوف و سلوک میں بالذات مقصود بالذات رضا الہی کا حصول ہے۔ پہلے ساری کتاب میں بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ مقصود بالذات اللہ کی رضا ہے۔ اس تکرار کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مروجہ تصوف میں سب سے زیادہ بے اعتنائی اسی سے برتی جاتی ہے۔ اب جو تصوف کے نام پر جو بناوٹی چیزیں بن گئی ہیں اور محض گدیاں اور گدی نشینیاں اور صاحبزادگان، جن کے پاس یہ نعمت ہے نہیں، وہ زیادہ بے اعتنائی رضا الہی سے ہی برتتے ہیں۔ اور صحیح اسلامی تصوف تو محبت الہی اور اتباع سنت ہی کا نام ہے، اس کی ابتدا اور انتہا یہی ہے۔ تصوف کی حقیقت جو ہے وہ اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس کی ابتدا بھی یہی ہے، اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ جتنا کوئی شروع بھی کرے گا تو اسی سے کرے گا، اور جوں جوں اس کا خلوص بڑھتا جائے گا، ترقی درجات ہوتی جائے گی، کوئی منتہی ہے تو وہ بھی اتباع سنت اور رضا الہی کے حصول ہی میں کوشش کرے گا۔ یہی اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ عمل بدایت و فالاشتغال بالعبودیہ، اس کی ابتدا ہے، تصوف کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہوتا، عبادت سے مراد ہوتا ہے اطاعت، جو زندگی کے ہر شعبے ہر کام میں کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا النِّهَايَةُ فَقَطْعُ النَّظْرِ مِنَ الْأَسْبَابِ وَتَسْوِيزُ الْأُمُورَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے سارے اسباب تو اختیار کرے، جتنے جائز اسباب ہیں ان کا اختیار کرنا بھی عبادت اور اطاعت ہے، لیکن اسے امید اسباب پر نہ ہو، مسبب الاسباب پر۔ اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اسباب کو چھوڑ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک کسی کے حواس قائم ہیں اور عقل درست ہے اور کوئی معنی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تو ترک سبب شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں ناجائز اسباب اختیار کرنا کوئی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ بن جاتا ہے کہ اسباب کو اختیار بھی کرے لیکن امید اسباب پر نہ ہو، مسبب الاسباب پر۔
اور یہ نعمت بغیر تصوف اور ذکر الہی اور قلبی قوت کے نصیب نہیں ہوتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، آگے قرآن کریم کی آیت دی ہوئی ہے کہ ہر شخص کو مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یعنی دنیا میں اس طرح زندہ رہے کہ اس کا ہر کام اس کی موت کی تیاری نظر آئے۔ روایت انبیاء کا ثبوت، نبی انبیاء کی زیارت کرنے کے ثبوت کیا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام اور ملائکہ کی حالت بیداری میں روایت مختلف فی نہیں، یعنی کبھی متقدمین سے لے کر آج تک حالت بیداری میں ارواح کو دیکھنا، یہ فرشتوں کو دیکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا، اس میں کسی عالم نے آج تک کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو اس میں کہ مرئی یعنی جو دیکھے جاتے ہیں ان کی ذات مقدسہ بعین ہی ہے یا اس کی مثل ہے۔ اختلاف اگر ہے کچھ قدرے تھوڑا بہت تو اس بات میں ہے کہ جو نظر آتا ہے، جیسے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو کیا حضور کا جسد اطہر، روح پاک اور وہی وجود عالی، وہی حضور کی حیثیت آپ اپنی اصلی حیثیت میں زیارت ہوتی ہے اسے، یا وجود مثالی ہوتا ہے؟ ایک قلیل بلکہ عقل جماعت کا خیال ہے کہ یہ مرئی صورت عین ذات نہیں بلکہ صورت میں، بہت تھوڑے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو نظر آتی ہے حضور کی زیارت ہوتی ہے یا دوسری ارواح کی یا فرشتوں کی، تو یہ ان کی اصلی صورت نہیں بلکہ صورت مثالی ہوتی ہے، اور ایسا کہنے والے لوگ قلیل نہیں عقل ہیں، یعنی بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور اکثر علماء ظواہر و باطن حالت بیداری میں روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعین ہی قائل ہے۔ اکثریت علماء ظاہر کی بھی اور علماء باطن کی بھی اس بات کی قائل ہے کہ حضور کی زیارت جب ہوتی ہے تو بعین ہی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء صراط مستقیم میں، اقتضاء صراط مستقیم کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی، اس میں اظہار رائے کیا ہے اور اس کے قائل ہے۔ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کے زمانہ میں ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا عمر کو کہو صلاۃ استسقاء کے لیے لوگوں کو باہر نکالے۔ اسے حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے اسے پیغام دیا کہ فاروق اعظم سے کہو کہ سالی ہے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے باہر نکالے۔ تو یہاں تک یہ روایت درج کی گئی ہے۔ آگے یہ ہے کہ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا، انہوں نے نماز استسقاء پڑھائی، تو یہ اعتراض نہیں کیا کہ حالت بیداری میں تمہیں حضور کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، بلکہ اس حکم کو درست سمجھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمجھا ہی آپ سے ہے۔ ان کی عبارت نقل فرمائیے، فرماتے ہیں وَإِن سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَبْرِ الصِّدْقِ فَإِنِّي تَلْمِيذُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِلَا وَاسِطَةٍ كَمَا إِنِّي أُوَاسِي لِرُوحِ الْمُجَرَّدِ الرِّسَالَةَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اگر سچ پوچھتے ہو تو میں تو اویسی ہوں، جس طرح میں نے روحانی فیض بطرز اویسی نسبت اویسی سے حضور سے حاصل کیا ہے، اسی طرح میں نے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔
اگر کوئی مزید تفصیل دیکھنا چاہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیوض الحرمین یا تفہیمات الہیہ، یہ دونوں کتابیں خود پڑھ لو، ان میں بہت تفصیل سے یہ بات ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب تنویر الملک فی امکان رؤیت النبی والملک، ایک کتاب لکھی ہے علامہ سیوطی نے، اس کا نام ہے تنویر الملک فی امکان رؤیت النبی والملک۔ اس میں فرماتے ہیں، اس کی تفصیل پڑھ لیں، اس میں بہت تفصیل سے دی گئی ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں، من اول طریقت تبدأ المشاہدات والمکاشفات حتی انہم فی تعظیمہم یشاہدون الملائکۃ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویکتسبون منہم فوائد۔ امام غزالی فرماتے ہیں طریقہ سلوک کی ابتدا ہی مشاہدات اور مکاشفات شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سالکین بیداری میں انبیاء کی ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے صوفی اور علماء سے اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ رؤیت مثالی کے قائل ہیں، عین ذات کے نہیں، یعنی رؤیت کے یہ دیکھنے کے قائل ہیں امام غزالی کہ انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ امام غزالی اس بات کے قائل ہیں کہ جو نظر آتا ہے وہ شکل مثالی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں رؤیت عین ذات اور صورت مثالی میں اختلاف، یعنی عین ذات کو دیکھنا، حقیقی وجود اور روح مبارک کو دیکھنا، اور صورت مثالی کو دیکھنے میں کیا اختلاف ہے۔ فرمایا علامہ عبدالوہاب شعرانی نے امام غزالی کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ قال انما هو مثال روح صلی اللہ علیہ وسلم المقدسہ عن الصورت وشکل شبہ رؤیت اللہ فی المنام مبدا ذلك فلا ادری ما اراد به رحمہ اللہ۔ امام یہ فرماتے ہیں علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام غزالی نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی مثال کی زیارت ہوتی ہے، نہ بعینہ ہی جسم مقدس کی، اس کو رؤیت باری فی المنام سے تشبیہ دی ہے، یعنی حضور کی جو زیارت ہوتی ہے وہ شکل مثالی کی ہوتی ہے، جیسے خواب میں کسی کو اللہ کی زیارت ہو تو عین ذات کو تو نہیں دیکھتا۔ تو امام شعرانی فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کا اس سے ارادہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو بڑی فضول سی بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام غزالی نے ایسا کیوں لکھا ہے۔ پھر علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ صالح عطیہ بناسی، شیخ قاسم مغربی اور قاضی زکریا نے امام سیوطی سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ بدع سبعین مرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سے زیادہ مرتبہ بیداری میں دیکھا۔ میں پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ عربی محاورہ ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ بار کی ہے، کہتے ہیں 70 بار کی یا اس سے بھی زیادہ کی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ یہ کام میں نے ہزاروں بار کیا ہے، اب وہ کو گن کے 1000 2000 نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کیا ہے۔ یہاں امام سیوطی نے بھی فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظہ تھا، میں نے جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے بیداری میں، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 70 سے زیادہ بار۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے، حل رؤیت الذات المصطفیٰ بجسمہ و روحہ او لمثالہ۔ وفصل القاضی ابو بکر بن العربی فقال رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصفت المعلومۃ ادراک علی الحقیقت و رؤیتی علی غیر صفت ادراک کا مثال کالمثال، وهذا الذی قال القاضی فی غایۃ الحسن
یمتنع رؤیت ذات شریفت بجسته وروح ذلك لأنه صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء احیاء. فرمایا امام سیوطی نے اس پر بحث کی ہے اور فرماتے ہیں کیا رؤیت رسول بجسم ہی ہے یا صورت مثالی ہے. اس سوال پر بحث کی ہے کہ حضور کی زیارت جو ہوتی ہے تو وہ مثالی صورت ہوتی ہے یا عین ذات حضور ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی ابو بکر بن العربی نے اس پر محاکمہ کیا اور فرمایا کہ صفت معلومہ کے ساتھ حضور کی رؤیت حقیقت پر معمول ہوگی. قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حضور کا حلیہ مبارک قد و قامت ادا صفت معلومہ یعنی حضور کو پہچان سکتا ہو تو وہ حقیقی زیارت ہوگی، اور غیر صفت معلومہ کے ساتھ رؤیت مثال پر معمول ہوگی. اور ایسی صورت میں حضور کی زیارت ہونا کہ جیسی آپ کی صحیح صورت نہیں ہے وہ صورت مثالی ہوگی. عموماً یہ صورت مثالی خواب میں ہوتی ہے. جیسے کسی نے حضور کو بیمار دیکھا تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار، کسی دیکھا بیمار کو اور سمجھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسے تعبیر ہوگی کہ حضور کے دین میں کہیں خرابی پیدا ہو رہی ہے، حضور کی ذات سے صورت مثالی دین کی ہے. تو اس صورت میں جو ہوگا وہ صورت مثالی ہوگی. اور حضور کی صفت معلومہ جو آپ جس طرح آپ ہیں ویسے کسی نے دیکھا تو حضور کی حقیقی صورت مبارک ہوگی. قاضی موصوف کا یہ محاکمہ بہت خوب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت جستی اور روحی میں کوئی امر مانے نہیں کیونکہ حضور اکرم اور دیگر انبیاء زندہ ہے. اور فرماتے ہیں یہ محاکمہ تو بہت اچھا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعین ہی دیکھا جانا اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر تمام انبیاء بھی زندہ ہیں. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وصال نبوی اور انبیاء کی وصال اور موت کے بارے یہ لکھا ہے کہ نبی کی موت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام آدمی کی ہوتی ہے کہ روح اقدس کو الگ کر لیا جائے اور جسم الگ ہو گیا. نہیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح یہ شمع ہے اور اس پر آپ نے ایک وہ گلوب لگایا ہوا ہے تو وہ عام ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے. تو نبی کی موت یہ ہوتی ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. یعنی وجود اطہر اور روح مقدس کے جو رشتے عالم دنیا سے تھے وہ کٹ جاتے ہیں اور وہی رشتے عالم برزخ سے جڑ جاتے ہیں. موسم برزخ کے، غذا برزخ کی، آرام برزخ میں فرماتے ہیں، نمازیں برزخ، یعنی عالم بدل جاتا ہے لیکن وجود اقدس بھی وہی ہوتا ہے، روح اطہر بھی وہی ہوتی ہے. عام آدمی کی طرح نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی. جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے تو اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ جتنے وجود اللہ نے بنائے ان سب میں افضل وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے. یہ تو بلا شبہ ایک بات ہے. وہ وجود عرش کا ہو، فرش کا ہو، آسمانوں کا ہو، ملائکہ کا ہو، جتنے وجود اللہ نے پیدا فرمائے سب سے افضل ترین وجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب روح اطہر کا قیام وجود عالی میں ہے. اگر یہ مانا جائے کہ وصال اقدس کے بعد روح اطہر الگ ہو کر عالم ملکوت میں چلی گئی تو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ بھی چلی جائے تو وہ جگہ مرتبے میں جسم اطہر سے کم ہوگی کیونکہ وہ جگہ بھی تو مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ وجود جو ہے وہ وجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر روح اطہر وجود سے الگ ہو کر علیین میں کسی اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ بھی جلوہ افروز ہو تو وہ جگہ بھی عظمت میں وجود اطہر سے کم ہوگی.
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر نیک آدمی کے بارے تو ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ دنیا سے اعلیٰ جگہ پر، پہلے سے اعلیٰ جگہ پر روح چلی جاتی ہے، اور حضور کی روح مبارک اعلیٰ جگہ سے اس سے کم تر جگہ تشریف لے جائے گی۔ لہذا وصال نبوی عام آدمی کی طرح ہے۔ شہید کے بارے قرآن کہتا ہے زندہ ہے، بلکہ ان کے بارے سوچو بھی نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کے بارے یہ سوچنا بھی منع ہے کہ وہ مر گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کبھی زبان سے نہ نکالو کہ شہید مر گیا وہ زندہ ہے۔ تو شہید کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی اطاعت پہ جان دے۔ تو جس کی غلامی پہ جان دینے والا نہیں مرتا وہ خود مر جاتا۔ لہذا لفظ موت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت فاصلہ ہے۔ ایک موت کافر کی ہے اسے بھی موت کہتے ہیں، ایک موت مومن کی ہے اسے بھی موت کہتے ہیں، ایک مومن فاسق کی موت ہے گناہگار کی اسے بھی موت ہی کہہ دیا جاتا ہے، ایک مومن صالح عابد زاہد کی موت ہے، ایک ولی اللہ کی موت ہے، ایک شہید ایک صدیق کی موت ہے، ایک انبیاء علیہ السلام کا وصال ہے۔ تو لفظ تو ایک سا اطلاق ہوتا ہے لیکن حالات مختلف۔ پھر فرمایا قال عبداللہ ابن سلام ثم آتیت عثمان لأسلم علیہ وہو معصور، فرماتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کرنے کی غرض سے حاصل ہوا جب آپ کا مدینہ منورہ میں محاصرہ کیا جا چکا۔ فقال مرحبا یا اخی، تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا کہ بھائی آپ کو خوش آمدید ہو۔ اور پھر حضرت عثمان نے بتایا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عثمان نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الخرقۃ، میں نے ابھی یہاں اپنے سامنے اس کوچے میں، اس گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب صرف زیارت نہیں کی، حضرت عثمان فرماتے ہیں فقال یا عثمان حضروک، حضور نے مجھے فرمایا کہ اے عثمان انہوں نے تیرا محاصرہ کر لیا ہے، تجھے گھیر لیا ہے۔ قاتل تو نام، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک میرا محاصرہ کر لیا اور مجھے گھر میں بند کر دیا۔ کالا اتشوک، تو حضور نے فرمایا انہوں نے تجھے پیاسا بھی رکھا ہے؟ قلت تو نام، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک مجھے پانی بھی نہیں دیا جا رہا۔ فادلا لی دلوا فیہ ماء، تو حضور نے ایک ڈول میری طرف بڑھایا جس میں پانی تھا۔ فشربت، حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے سیر ہو کر پیا، حتیٰ رویت فشربت حتیٰ رأیت انا اجد برد ہی فی بین صدی و بین کتفی، میں نے وہ پانی سیر ہو کر پیا اور اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے اور شانوں کے درمیان یعنی آگے سے پیچھے تک اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ فقالا، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان شئت نصرت، اگر تو چاہے اے عثمان تو میں تیری مدد کا کوئی انتظام کروں، تیری مدد کی جائے، یہ محاصرہ توڑا جائے۔ ان شئت نصرت علیہم و ان شئت افطرت عندنا، یا تو چاہے تو آج کی یہ بھوک پیاس میرے پاس آ کر افطار کرنا۔ یہ حضرت عثمان بتا رہے ہیں انہیں حالت بیداری میں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے فرمایا عثمان انہوں نے تمہارا محاصرہ کر دیا، یا رسول اللہ مجھے محاصرے میں لے دیا۔ فرمایا تجھے پیاسا رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پانی نہیں دیتے، تو حضور نے
ایک ڈول میری طرف بڑھایا جس میں پانی تھا، میں نے پیا، اس کی مٹھاس، لذت اور اس کی ٹھنڈک میں سینے اور پشت پر ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ جب میں پانی پی چکا تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیری مدد کروں گی، تمہاری مدد کا انتظام من جانب اللہ کرا دیا جائے، اور اگر تو چاہے تو یہ بھوک پیاس یہ روزہ آج میرے پاس آ کر افطار کرنا، میں تمہاری دعوت کروں گا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن السلام کو، اخترت ان افطر عنده، میں نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ میں آج کا روزہ آپ کی خدمت میں آ کر افطار کروں گا۔ فقتل ذلك اليوم، تو فرماتے ہیں اسی دن ان کو شہید کر دیا گیا۔ هذا القصة مشهورة عن عثمان موضوعة في كتب الحديث بالاسناد عزبا ابن ابی اسامہ فی مسند وغیرہ۔ فرماتے ہیں یہ احادیث میں بہت مشہور واقعہ ہے اور متعدد محدثین نے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ کتب حدیث میں باسناد موجود ہے، اس کو ابن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں اخراج کیا ہے۔ دوسروں نے بھی محقق بات کیا ہے کہ مصنف اس روایت سے روایت رسول کو بیداری میں سمجھا، ورنہ اس روایت کو کرامات کے ضمن میں بیان کرنا ٹھیک نہ ہوگا کہ خواب میں روایت رسول تو سب لوگوں کو ہو سکتی ہے، یعنی جس نے بطور کرامت حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ روایت نقل کی ہے تو کرامت تو تب بھی ہے کہ حضرت عثمان نے بیداری میں زیارت کی اور جو کچھ ارشاد ہوا، پانی ملا پیا، اسے محسوس بھی کیا، پیاس بھی بجھ گئی۔ حضور نے دعوت دی کہ چاہو تو آپ کی مدد کریں اور چاہو تو آج کا کھانا ہمارے ساتھ آ کر کھانا، ہمارے ساتھ آ کر افطار کرنا۔ پانی نہیں مل رہا ایک روزہ دار کی طرح ہے تو روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دوسری بات کو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، چنانچہ اسی روز شہید ہو گئے۔ تو گویا زیارت بھی کی، باتیں بھی ہوئیں، ان پر عمل بھی ہوا، واقعہ بھی اسی طرح ہو گیا۔ حالت بیداری میں روایت کی بنیاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا اور یہی روایت اس کی بنیاد ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے میری زیارت خواب میں کی ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ آگے مشائخ کے اقوال نہ کرو، یہ اس کی شرح بھی حضرت نے کہیں اسی کتاب میں فرمائی ہے کہ کسی کو اگر زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا جو اس کی تربیت کریں گے اور اس قابل ہو جائے گا کہ بیداری میں بھی حضور کو دیکھے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو فرماتے ہیں جسے خواب میں بھی زیارت ہو جائے، مرنے سے پہلے اسے بیداری میں بھی زیارت ضرور ہوتی ہے، اور کوئی سبب نہ بنے تو موت جب آتی ہے تو موت سے پہلے اسے ضرور حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ مشائخ کے اقوال قال شیخ صفی الدین فی رسالت ہی قال لی الشیخ ابو العباس الحرار دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن فوجدته یکتب متاشیر الاولیاء بالولایت کتب الاخی محمد منشورہ۔ شیخ صفی الدین اپنے رسالہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو العباس نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اولیاء کے لیے ولایت کے منشور لکھ رہے ہیں۔ ان میں ایک میرے بھائی محمد کا منشور بھی تھا، اور یا اللہ کے لیے مراتب مقامات یا ان کے قائل حضور تعریف فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک میرے بھائی کے لیے بھی تھا۔ قال ابو عبداللہ القرشی سافرت الى الشام فلما وصلت الى قریب ذریع الخلیل علیہ السلام۔ حضرت ابو عبداللہ قرشی فرماتے ہیں کہ میں شام کے سفر پر تھا، جب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر مبارک کے قریب پہنچا تلقانی الخلیل، تو مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔
فقلت یا رسول اللہ، میں نے انہیں عرض کی کہ اللہ کے رسول، حضرت ابراہیم خلیل سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ضیافتی عندک الدعاء لأہل مصر فدعا لہم، میں نے عرض کی کہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو اے اللہ کے رسول میری مہمانداری یہ ہے کہ اہل مصر کے لیے، مصر پر اس وقت کو قید سالی یا وبا یا کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی تو وہ مصر سے چل کے گئے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ میری مہمان نوازی اگر آپ فرمانا چاہیں تو یہ ہے کہ اہل مصر کے لیے دعا فرما دیجئے۔ فدعا لہم، تو ابراہیم خلیل اللہ نے اہل مصر کے لیے دعا فرمائی، ففرج اللہ عنہم، اور اللہ نے اہل مصر کی وہ مصیبت دور کر۔ قال الیافی قولوا تلقانی الخلیل قول حق، اور یافی فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، قول حق، یہ حق ہے، سچی بات ہے، لا ينکرہ الا الجاہل بمعرفت ما یرو الیہ من الاحوال التي یشاہدون فیہا ملکوت السماء والارض وینظرون الانبیاء احیا غیر اموات کما نظر النبی الی موسیٰ فی الارض ونظرہ ایضا ہود جماعت من الانبیاء وسمع منہم مخاطبات۔ فرماتے ہیں کہ اس کا انکار کوئی جاہل ہی کرے گا جو اہل اللہ کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ یہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں ملکوت السماء کا، آسمانوں کی حکومت کا، زمین کا، اور اسی طرح یہ لوگ جماعت انبیاء کی زیارت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو دیکھتے ہیں، روحوں کو دیکھتے ہیں، ملاقات نصیب ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں، وسمع منہم، ان سے باتیں سنتے ہیں۔ اور یہ جو بندہ اس بات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور رؤیت انبیاء یا ملاقات انبیاء کا انکار جاہل ہی کرے گا۔ جس طرح پھر آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا زمین میں اپنی شب معراج کے قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہود علیہ السلام کو دیکھا، اور نبیوں کی بہت سی جماعت سے، سارے نبیوں سے بیت المقدس میں ملاقات فرمائی، پھر آسمانوں پر بہت سے انبیاء سے حضور نے ملاقات فرمائی، تو حضور حالت دنیا کی زندگی میں تھے اور حیات بھی تھے اور بیدار بھی تھے۔ تو وہی اصل ہے اس کی کہ وہ نبی کا معجزہ تھا، معجزہ کرامت بن کر ولی میں منتقل ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت پر حق ہے۔ پھر عبداللہ کا ہاں جی اسی کا ترجمہ ہے۔ قال رجل الشیخ ابو العباس المرسی یا سیدی صافنی بکفک ھذا، ایک شخص نے ابی عباس المرسی کو عرض کی کہ حضرت میرے ساتھ اپنے ہاتھوں سے مصافحہ فرمائیے کہ فإنک لقیت رجالا وبلادا، آپ اس لیے کہ آپ بہت ملکوں میں پھرے ہیں اور اللہ کے بڑے بڑے نیک بندوں سے آپ نے مصافحہ کیا ہے، تو میری درخواست یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی آپ مصافحہ فرمائیے تاکہ جو برکت آپ کے ہاتھوں میں ہے مجھے بھی نصیب ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا واللہ ما صافحت بکفی ھذا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اور انہی سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اس شخص کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ میں تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کیونکہ میں اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتا ہوں، کسی دوسرے سے نہیں ملاؤں گا۔ اور فرمایا مزید یہ فرمایا قال الشیخ لو حجب انی رسول اللہ طرفۃ عین ما دعوت نفسی من المسلمین، اگر میری آنکھوں سے ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہو جائے تو میں خود کو مسلمان نہیں سمجھوں۔ وقال البارزی قد سمع من جماعت من الاولیاء فی زماننا وقیلہ انہم رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ
بعد وفاہین بعد وفاتہ، علامہ بارزی نے کہا کہ محقق بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت نے ہمارے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وفات زندہ حالت میں بیداری میں دیکھا۔ آگے حضرت تحریر فرماتے ہیں علماء امت کی تحقیق، علماء امت نے اس معاملے میں کیا تحقیق کیا؟ فرمایا علامہ ابن حجر مکی اس پر بحث فرماتے ہوئے لکھتے ہیں هل تمکن رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظہ فاجاب بقولہ انکر ذلک الجماعت وجوزہ آخرون والحق فقد اخبر بذلك من رؤية من الصالحين بل استدل بحديث البخاري من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أي بعين رأسي وكيل بعين قلبي ثم قال وبشرع ابن أبي جمرة الأحاديث التي انتقلها من البخاري ترجيح لقاء الحديث على عمومه في حياته ومماته لمن له أهلية الاتباع السنة ولغيره قال ومن يدع الخصوص بغير تخصيص منه صلى الله عليه وسلم فقد تأسف ثم ألزم منكرا ذلك بأنه منير مصدق بقول الصادق بأنه جاهل بقدرة القادر بأنه منكر بكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة واضحة ومراده بعمومه ذلك وقوع رؤية اليقظة موعوظة بها لمن رآه في المنام لو مرة واحدة تحقيقا الوحدة الشريف فالذي لا يخلف أكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاعتذار فلا تخرج روح حتى يراه۔ وہی بات آگے فرمایا کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں ممکن ہے؟ علامہ ابن حجر نے جواب دیا کہ ایک جماعت منکر ہے اور ایک جماعت قائل ہے، اور یہی جماعت حق پر ہے، یعنی جو قائل ہیں وہ حق پر ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ روایت کی خبر صالحین کی ایسی جماعت نے دی ہے جس پر اتہام نہیں لگایا جا سکتا، یعنی حضور کے وصال سے لے کر آج تک ان لوگوں نے حضور کی زیارت کا دعویٰ کیا ہے جو انتہائی نیک اور اتباع سنت کرنے والے لوگ اور عظیم لوگ ہیں، ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ جواز کی دلیل حدیث بخاری سے پیش کرتے ہیں، اور روایت کے جائز ہونے کی دلیل بخاری شریف کی اسی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب بیداری میں دیکھے گا۔ تو کسی نے سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد لیا ہے، کسی نے دل کی آنکھوں سے۔ پھر ابن حجر نے شارح بخاری عبداللہ ابن حمزہ ابی جمرہ کا قول پیش کیا جنہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے خواب کی حدیث کو عموم پر ترجیح دی ہے، خواہ حیات میں ہو خواہ ممات میں، مگر کامل متبع سنت کے لیے ہے۔ فرمایا بخاری کی حدیث جو ہے کہ خواب میں دیکھنا یا بیداری میں، اس کے لیے جو کامل متبع سنت کا اتباع کرنے والا ہو۔ پھر شارح مذکور نے فرمایا جس نے تخصیص حدیث کا دعویٰ کیا اس نے تعصب کیا، اس نے زیادتی کی ہے، حدیث کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک کو یہ نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر اس کو الزام دیا ہے کہ جب حضور نے تخصیص نہیں فرمائی تو وہ کیوں کرتا ہے؟ جب حضور نے اسے عموم میں رکھا ہے، عام مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، تو کوئی کیوں تخصیص کرتا ہے؟ پھر یہ کہ فرمان نبوی کا منکر ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منکر ہے، اور قدرت قادر سے جاہل ہے، اللہ کی قدرت سے اور اس کے کمال سے بھی ناواقف ہے، اور وہ کرامات اولیاء کا منکر ہے، حالانکہ کرامات واضح سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ اور مراد شارح مذکور کی عموم حدیث سے رسول اکرم کی زیارت بیداری میں ہے، جس کا وعدہ حضور نے خواب والے کو دیا، چونکہ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی وہ بیداری میں بھی کرے گا، تو شارح جو بات کر رہا ہے وہ اس زیارت کر رہا ہے جو بیداری میں نصیب ہوتی ہے۔ اگرچہ زیارت ایک دفعہ ہو جائے تو وعدہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس میں تخلف جائے، اس میں اختلاف کرنا یہ جائز بات نہیں ہے۔
اور اکثر عوام الناس کو قریب موت زیارت ہو جاتی ہے. یعنی بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی شیخ نہیں ملتا، یہ تربیت نہیں ہوتی، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو جب موت آتی ہے اور یکسوئی نصیب ہوتی ہے اور روح ہر طرف سے اپنا علاقہ کاٹ لیتی ہے. آپ نے دیکھا نا قرآن کریم میں بھی فرشتہ اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ روح اس میں ہوتی ہے لیکن تمہاری نہ سنتا ہے نہ تمہیں دیکھتا ہے. اس وقت میرے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا عامت الناس کو جنہیں اللہ سرفراز کرنا چاہے، جنہوں نے زندگی بھر عبادت اور اتباع سنت کی ہو، انہیں اس حالت میں حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. اکثر عوام الناس کو قریب موت زیارت ہو جاتی ہے اور روح اس کے جسد سے خارج نہیں ہوتی جب تک زیارت نہ ہو جائے. بخاری کی اس حدیث کا صحیح مفہوم تو یہی ہے کہ جو روایت یکساں سے بیان، صحیح مفہوم تو یہی ہے جو بیداری میں زیارت مراد لی گئی ہے. البتہ مسلم میں فَقَنَّمَا رَعَانِی ہے اور ابن ماجہ میں فَقَدْ رَا، اس میں احتمال ہے. اور بخاری کی حدیث میں یہ تعبیر کرنا کہ ان قریب اس کی صحیح تعبیر دیکھ لے گا، چونکہ دو روایتیں ہیں. مسلم شریف کی روایت میں کہ انما گویا اس نے مجھے دیکھا، اور ابن ماجہ میں ہے فقد رآنی، اس نے مجھے یقیناً اس نے مجھی کو دیکھا. تو یہ دو روایتیں ہیں، اس لیے اس میں یہ تعویل کی گئی ہے کہ ان قریب اس کی صحیح تعویل دیکھ. تعبیر خواب کو مفعول بنانا تعویل بعید ہے. تعبیر خواب نو اذا مفعول بنانا یہ صحیح نہیں، کیونکہ ضمیر متکلم حضرت کی ذات اقدس ہے، چونکہ حدیث ہے اور اس کی ضمیر متکلم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اس کی تائید ان حدیث سے ہوتی ہے جو لیلۃ المعراج کے سلسلے میں آئی کہ حضور نے انبیاء کو دیکھا، ان سے باتیں کی، استفادہ کیا. یہ تھا معجزہ حضور کا. شب معراج حضور صاحب نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے بات بھی ہوئی. ان کی بات جیسے آپ کو صلاۃ کے بارے میں ملتا ہے کہ 50 فرض ہوئی، تو پھر جب واپس حضور تشریف لا رہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عبادات کے بارے کیا فرمایا؟ 50 نمازیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری امت پر 2 فرض تھیں اور وہ ان کے لیے بوجھ بن گئی، 50 بہت زیادہ ہیں دن میں. پھر عرض کیجیے. تو حضور پھر تشریف لے گئے، تو کئی دفعہ آنا جانا ہوا تو 50 کی 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں. فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. تو اس پہ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اسے ثواب 50 ہی کا ملتا ہے، اس کی 50 ہو جاتی ہے. تو یہ سب بیداری میں نہیں تھا. فرمایا یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کا معجزہ اور یا امت میں بطور کرامت منتقل ہوتا ہے. یہ تھا معجزہ حضور کا اور یہی ہوئی کرامت اور یاد کی. وقت تقرر انما جاز للانبیاء معجزۃ وجاز للاولیاء کرامہ. اور فتاوی الحدیثیہ میں ہے کہ یہ جائز ہے کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ بطور کرامت نبی میں ولی میں منتقل ہو کر اس کی کرامت بنتا ہے. ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ. یہ بات جمہور کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز انبیاء کے لیے معجزہ ہے اولیاء کے لیے کرامت. اور علامہ ابن کثیر نے فرمایا وَأَنَا لَا نَجُوزُ ظَهُورُ الْكَرَامَةِ عَلَى الْوَلِيِّ عِنْدَ دُعَاءِ الْوَلَایَةِ إِلَّا إِذَا تَمَّ عِنْدَكَ تِلْكَ الدَّعْوَىٰ بِكَوْنِهِ عَلَىٰ دِينِ ذَلِكَ النَّبِيِّ وَمَتَىٰ كَانَ الْأَمْرُ. فرمایا کسی ولی کی ولایت کا دعویٰ تب تک صحیح نہیں ہے جب تک اس کا ایمان اور عمل نبی کے ساتھ درست نہ ہو. ایمان بھی نبی پر ہو اور اتباع بھی نبی کا ہو تو پھر یہ بات سنی جا سکتی ہے. كذلك صارت تلك الكرامة لذلك النبي موجوداً وقت رسالت. ہم کسی مدعی ولایت سے ظہور کرامت کی اس وقت قائل ہوں گے جب وہ اس دعویٰ کے ساتھ یہ اقرار بھی کر لے کہ میں اس نبی کے دین پر ہوں. جب دعویٰ اس صورت میں ہوا تو یہ کرامت ہوئی. جب وہ اس نبی کا متبع ہے تو اس نبی کا معجزہ اس میں بطور کرامت آ سکتا ہے.
اور اس سے رسالت کی تائید ہوگی۔ ولی کی کرامت ولی کی بڑائی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ نبی کے معجزے کے قائم مقام ہو کر نبی کی صداقت اور اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل بنتی ہے۔ لیکن بعض ظاہر دین علماء جب اس کو نہیں سمجھ سکے تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسا امام راضی نے فرمایا فَإِنَّ وَرَاءَهَا إِسْرَارٌ دَقِيقَةٌ وَأُمُورٌ عَمِيقَةٌ فَمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا لَمْ يُصَدَّقْ بِهَا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ وراء الوراء کا ہے، اس کے بھید بہت گہرے اور اس کی باتیں بہت دور کی ہیں، اور جو ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتا وہ انکار کر دیتا ہے۔ یعنی ان باتوں میں جھوٹ نہیں ہے کہ ان کا انکار کیجیے، سمجھنے والے کی اپنی عقل جواب دے جاتی ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اس شعبے کو جانتا نہیں، اس لیے انکار کر دیتا ہے۔ ترجمہ اس سے آگے دقیق اور عمیق اسرار ہیں جن تک جب تک انسان ان امور تک نہ پہنچے تو اس کے لیے تصدیق محال ہے۔ فرمایا جو یہ فن سیکھتا نہیں، ان لوگوں سے ملتا نہیں، یہ باتیں سمجھتا نہیں، تو اپنی نادانی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، اور کسی کے نہ سمجھنے سے انکار کر دینا حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ فائدہ، نبی کا معجزہ نہ عین نبوت ہے، نہ جزو نبوت، نہ شرط نبوت۔ یعنی نبی کا معجزہ نہ تو عین نبوت ہے کہ معجزہ ہی نبوت ہے، ایسی بات بھی نہیں، جزو نبوت بھی نہیں ہے کہ معجزہ ایک حصہ ہو نبوت کا، کہ اگر معجزہ نہ ہوا تو نبوت نامکمل رہ جائے گی، ایسی بات بھی نہیں۔ شرط نبوت بھی نہیں ہے کہ ضرور معجزہ دکھائے تو نبی ہے، اگر معجزہ نہ دکھائے تو اس کی نبوت نہ مانیے، یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دلیل اور سند ہے۔ نبی کا معجزہ ایک دلیل ہوتا ہے اور سند ہوتا ہے نبوت کی، اور کمالات نبوت کی علامات میں سے، اور نبی کے جو کمالات ہیں جو نبوت کی وجہ سے اسے نصیب ہوتے ہیں، ان کی ایک علامت ہے اور نبوت کی سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہی معجزہ منتقل ہو کر نبی کی امت میں اس کے صحیح وارثوں میں کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کشف، رویت انبیاء، ملائکہ، ارواح کشف ہونا، انبیاء کی زیارت ہونا، فرشتوں سے کی زیارت ہونا، یا ارواح سے ملاقات کرامت کی اقسام میں سے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے ہیں۔ جب نبی سے صادر ہوتی ہیں تو معجزہ ہوتا ہے، ولی سے ہوتی ہیں تو یہ اس کی کرامت ہے۔ بات کافی لمبا باب ہے بھائی، چلو دو تر سال تو پڑھنے کی ہو تو رویت جنات و شیاطین، کیا جنوں اور شیطانوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا جنات اور شیاطین کو دیکھنا ممکن ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ جن اور شیاطین نہیں دیکھے جاتے، ہاں وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قرآن کی آیت ہے کہ شیطان اور اس کے قبیلہ، اس کا خاندان تمہیں دیکھتا ہے جبکہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عذاب و ثواب قبر ثقلین نہیں دے سکتے، یعنی قبر کا عذاب و ثواب ثقلین کے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، ثقلین کا ترجمہ ہوتا ہے دو بوجھ، اور جنوں اور انسانوں کو ملا کر زمین کے دو بوجھ کہا جاتا ہے، اس لیے ثقلین سے مراد ہوتا ہے جنات اور انسان۔ تو ہمارے لوگ تو نام ہی رکھ لیتے ہیں نا، محمد ثقلین اور ثقلین حسین، حالانکہ ثقلین، ثقل کا مطلب بوجھ ہے، اور ثقلین اس کی ہے تسمیہ، یعنی دو بوجھ۔ یہ پتہ نہیں یہ نام کیا ہے، دو بوجھ حسین، پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ عذاب و ثواب قبر کو جن اور انسان یعنی ثقلین نہیں دے سکتے، تو رویت عذاب و ثواب کا قائل ہونا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ امام شافعی نے تو مدعی رویت جن کی شہادت بھی مردود قرار دیا۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کہے میں نے جن یا شیطان کو دیکھا ہے وہ اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔
حدیث میں ہے کہ عذاب و ثواب قبر کو جن انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری مخلوق دیکھتی ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، حیوانات دیکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ جن شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں حالانکہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو اگر کوئی اس کا قائل ہے تو قرآن اور حدیث کا منکر ہے، یہ اعتراض ہے۔ فرمایا اس کا ثبوت ہے، رؤیت جنات کا ثبوت ہے۔ وَاسْتَدَّلَ الْخَطَابِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ أَصْحَابَ سُلَيْمَانَ كَانُوا يَرَوْنَ الْجِنَّ فِي أَشْكَالِهِمْ حَيَاتِهِمْ حَالَ تَصَرُّفِهِمْ قَالَ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ فَالْمُرَادُ الْأَكْثَرُ الْأَغْلَبُ مِنْ أَحْوَالِ بَنِي آدَمَ۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خطابی نے، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو پکڑ لیا تھا اور میں نے چاہا کہ اسے میں باندھ دوں اس درخت کے ساتھ اور صبح اس کے ساتھ مدینے کے لڑکے کھیلیں، مگر بھائی سلیمان کی دعا کی وجہ سے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کی دعا ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ دے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ان کی وہ دعا یاد آ گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، جانے دیا، ورنہ میں اس کو باندھ دیتا اور لڑکے اس سے کھیلتے۔ تو علامہ خطابی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جنوں سے کام لیتے وقت انہیں دیکھتے تھے، مہارات بنواتے تھے، محلات بنواتے تھے، خدمت لیتے تھے، تو انہیں دیکھتے تھے، ان کا کام دیکھتے تھے۔ رہا فرمانے باری کہ شیطان کا اس کا کنبہ تمہیں دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے، تو یہ حکم اکثر اور اغلب پر ہے۔ یہ جو منع کیا، یہ فرمایا گیا قرآن میں یا حدیث میں کہ شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں دیکھتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، یہ اکثریت کی بنیاد پر ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ منع کیا گیا ہے کہ حواس ظاہری سے نہیں دیکھا جا سکتا، عادت کے طور پر دیکھنا ممکن نہیں، اور یہ دیکھنا رویت جو ہے بطور کرامت کے یہ خرق عادت ہے۔ جو منع کیا گیا ہے وہ عادت، یعنی ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہر ایک کا دیکھنا تو عادت کے طور پر ہے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم جو جنوں پر کام لینے پر مقرر تھے وہ جنوں کو دیکھتے نہیں تھے تو کام کیسے لیتے تھے؟ ان سے دیوانے، محل، مکان، فرش کیسے بنواتے تھے؟ یا حضور نے فرمایا کہ میں شیطان کو باندھ دیتا اور اس کے ساتھ مدینے کے لڑکے کھیلتے، تو حقیقت پر معمول ہے، لیکن یہ خرق عادت ہے، معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عادتاً کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر علامہ حجر نے اعتراض کیا اور فرمایا کہ نفی رؤیت الانس الجن علی حیاتہم لیس بقاطع من الآیہ بل ظاہر انہ ممکن فإن نفی رؤیتہا ایاہم مقید بحال رؤیتہم لنا ولا ینفی امکان رؤیتنا لہم فی ذلک تلک الحالت یحتمل العموم۔ نفی رؤیت جنات آیت قطعی طور پر ثابت نہیں بلکہ احتمال ہے، کیونکہ ہماری عدم رؤیت مقید ہے ان کی رؤیت کے وقت سے نہ قیام۔ یہ علمی باتیں ہیں۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ قرآن نے اگر منع کیا ہے تو فرمایا وہ ایسی جگہ سے تمہیں دیکھ لیتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ، تو یہ فرمایا یہ عام نہیں ہے، یہ آیت خاص ہے کہ کسی وقت شیطان چھپ کر یا ایسی حالت میں تمہیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تو عام آدمی سے بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ ہمیں چھپ کر دیکھ رہا اور ہم اسے نہ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ نفی عام نہیں ہے، یہ اس خاص وقت کے لیے ہے جب وہ چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس رؤیت کے وقت سے نہ کیا، ہاں احتمال عموم کا بھی ہے، ایک تو اسناد خاص ہے، دوسرا احتمال ہے کہ عموماً یہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے۔ وقال والقضیۃ مطلقۃ لا دائمۃ، یہ جو ہے یہ قضیہ مطلقہ ہے، دائمہ نہیں، مطلقہ ہے، قضیہ مطلقہ ہے، دائمہ نہیں، یعنی یہ مطلق ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس میں دوام اور ہمیشہ کی نہیں کہ ہر وقت ایسا ہی ہوتا ہے۔ وفی علی حاضر مدعی رؤیت فی مودم الوصلیت اذکانا مظنت للکرامت ولیس ولایت اکثر من نفی رؤیتم کذالک حسب العادہ۔ اس کی شہادت فرمایا اسی روح المعانی میں ہے کہ مدعی کی رؤیت
کا فاسق نہ ہوگا کہ اس کی شہادت رد کی جائے، خصوصاً جب کرامت کا گمان ہو۔ کرامت کے طور پر کوئی دیکھے تو وہ رد نہیں کی جائے گی۔ اور آیت میں نفی روایت بطور عادت کے ہے، نہ بطور خلق کی عادت کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بطور عادت کے ہے کہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ صاحب کرامت کا دیکھنا خرق کی عادت کے طور پر، اس سے انہوں نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں میں نے امام شافعی سے سنا کہ جس شخص نے کہا میں نے جنوں کو دیکھتا ہوں، اس کی شہادت مردود قرار دیتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ دیکھنے والا نبی ہو۔ وہ فرماتے ہیں ہم اس کی شہادت اس لیے مردود قرار دیتے ہیں کہ جنوں شیطانوں فرشتوں کو دیکھنا تو معجزہ ہے، تو یہ شخص کیوں کہہ رہا ہے؟ یا پھر وہ نبی کا متبع ہو اس قدر کہ اسے وہ معجزہ بطور کرامت اس میں آ جائے، وہ الگ بات ہے۔ تو عام آدمی جب کہے گا تو وہ جھوٹ سمجھا جائے گا۔ علامہ بہقی نے جو قول امام شافعی کا نقل کیا، اس سے یہ معلوم ہو کہ امام شافعی کی مراد روایت بصری ہے جو بطور عادت کے، نہ کہ خرق عادت۔ یعنی امام شافعی نے جسے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں میں ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بطور عادت کے دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بطور خرق عادت کا انکار انہوں نے بھی نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روحانی اور قلبی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، جو الا ان یکون نبی کی استثناء سے ظاہر ہے، جو امام شافعی نے بھی فرمایا حتیٰ کہ وہ نبی ہو، یعنی نبی بطور معجزہ یا خرق عادت دیکھ سکتا ہے۔ تو خرق عادت کے دیکھنے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار نہیں کیا۔ جو عادتاً عام آدمی کی طرح کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، اس سے انکار فرمایا۔ اور یہ مسلم ہے کہ کشف از قبیل کرامت ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ کشف تو کرامت ہے، اور کرامت معجزہ کی فرح۔ نبی کا جنات کو دیکھنا معجزہ ہوا اور ولی کا دیکھنا کرامت۔ علامہ آلوسی کے بیان سے معلوم ہوا کہ عادت کے طور پر رویت ممکن نہیں، لیکن کرامت کے طور پر ممکن ہے۔ اس سے حدیث ثقلین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ عذاب و ثواب قبر عادت کے طور پر نہیں دیکھے جا سکتے، ہاں خرق عادت کے طور پر معلوم ہو سکتے، بطور کرامت معلوم ہو سکتے ہیں، عادت کے طور پر نہیں دیکھے جا سکتے۔ چنانچہ کشف قبول کے سینکڑوں واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے احادیث میں موجود ہیں۔ نفی سے نفی عادت کی ہوئی اور ثبوت سے ثبوت خرق عادت کا ہوگا، یعنی جو ثبوت ملتے ہیں وہ سارے کرامت پہ، معجزے پہ، خرق عادت کو ثابت کرتے ہیں، اور جو انکار ملتا ہے وہ عام عادتاً دیکھنے کی نفی کرتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے، تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ خرق عادت ہے تو عادت سے کیسے بتایا جا سکتا؟ اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ مجھے سمجھاؤ یہ کیسے ہوتا ہے، تو فرمایا تم عادتاً پوچھتے ہو اور یہ خرق عادت ہے، تو خرق عادت کو عادت سے، عام باتوں سے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ ہاں کم از کم 6 ماہ مسلسل صرف کرو، اگر خدا کو منظور ہوگا تو دیکھ لو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 6 ماہ وقت لے کر آ جاؤ، اللہ اللہ کرو، محنت کرو، اللہ کو منظور ہوگا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ بطور خرق عادت ہوگی، عادت کے طور پر تم کہو تو اس پر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔